إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب نازل کی، اس کتاب میں اہل علم میں جائزہ لیا تو کہا کہ 70 پر 8000 الفاظ ہیں، 78,000 الفاظ اگر گنے جائیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 70 پر 8000 الفاظ میں جو سب سے پہلا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پر اتارا تو وہ لفظ تھا اقرأ، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اس کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ حالانکہ کس پر اترا؟ فرمایا کہ النبی الامی، یہ نبی وہ ہے جو نبی امی ہے، وہ نبی ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ فرمایا قرآن کے اندر رب العالمین یہ دراصل کسی کتاب کو پڑھتے یا اپنے ہاتھ سے لکھتے تو تمہیں شک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا، تمہیں شک میں مبتلا ہونے کا کوئی وجہ ملتی کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ کے قرآن کو بیان کر دیا ہے۔ لیکن یہ رسول تو ایسا رسول ہے، یہ نبی تو ایسا نبی ہے جس کو ہم نے منتخب کیا۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب، اس سے پہلے کسی کتاب کو اس نبی نے نہیں پڑھا۔ قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر جو کچھ بھی پایا خالق کائنات سے ڈائریکٹ پایا،
کسی استاد نے انہیں ایک شمع بھی علم نہیں دیا، یا اللہ نے کسی کائنات کی مخلوق میں کسی کو استاد بنایا ہی نہیں، کہا کہ میں نے انہیں علم دیا، اس سے پہلے وہ لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے۔ لیکن ان پڑھ نبی امی، یہ ان پڑھ ہونا نبی امی کے لیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شان ہے اور ہمارے لیے عیب ہے۔ یاد رکھو، علماء کہتے ہیں ہم ان پڑھ ہونا، ہم نہ لکھنا پڑھنا جاننا، یہ عیب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ کیوں؟ رب نے جو کچھ بھی عطا کیا وہ اپنی طرف سے عطا کیا۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، جبریل امین کے ذریعے ڈائریکٹ علم دیا اللہ تبارک و تعالی نے، تو فرمایا کہ وما کنت تتلو، لیکن اللہ کے رسول پر سب سے پہلا لفظ جو اترا وہ اقرا تھا، پڑھو۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ بخاری میں اس کے اندر شرح آتی ہے، فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ جبرائیل نے کہا کہ اقرا، پڑھو، کہا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے انہیں اپنے سے چمٹا لیا، معانقہ کیا، حتیٰ کہ ایسے دبایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت کے مطابق اما خدیجۃ الکبریٰ کو جب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتنا کس کے دبایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہونے لگا، پھر چھوڑا اس فرشتے نے اور کہا کہ اقرا، پڑھو، تو کہا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو تب جا کے جبرائیل نے پڑھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات ہیں سورہ علق کے، جو سب سے پہلے وحی کے الفاظ ہیں متفقہ طور پر، جس میں سب سے پہلا لفظ ہے اقرا، پڑھو۔ اصل میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے کہ اب آنے والی نسل اور آنے والا امتیاز محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ اس شان کی ہوگی کہ ان کے اندر علم ہی علم ہوگا، علم سے ہی برتری ہوگی، علم سے ہی آپ کا مقام مرتبہ ہوگا، علم سے ہی اللہ تبارک و تعالی ایمان کی دولت سے نوازے گا، علم ہی پروان چڑھے گا، حتیٰ کہ علم اتنا پھیلے گا، اتنا پھیلے گا، اتنا پھیلے گا کہ ہر ایک لکھنا پڑھنا جانتا ہوگا۔ یہ اشارہ تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر سب سے پہلے وحی کے الفاظ اقرا آئے۔ تو یاد رکھو میرے بھائیوں کہ علم اگر کسی کے دل کے اندر نہ ہو، جہل ہو، تو وہ مسلمان تک نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، علم کی ایسی کمی کہ سب سے زیادہ ان پڑھ جاہل لوگ، آپ دیکھیں فیصد کے اعتبار سے آج دنیا میں کون سی قوم؟ مسلم قوم۔ یا رب، کہاں اللہ نے ان کو اٹھا کے معراج پہ بٹھایا تھا، کہاں انہیں عروج دیا تھا علم کے ذریعے، کہاں یہ اپنے ہاتھوں ذلیل ہو کے علم کو چھوڑ دیا، جہالتوں میں پڑ گئے اور اپنے منمانے طریقے ایجاد کر لیے، رسم و رواج ایجاد کر لیے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ بیٹھنے والوں میں میں بڑے درد سے پوچھتا ہوں، کتنے ہیں جو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کتنے ہیں جن کو قرآن پڑھے تو سمجھ آتی ہے؟ پڑھنے والے ہی کم ہوں گے۔ ان پڑھنے والوں میں اکا دکا صف میں ایک نکال لو جس کو قرآن دیکھ کے پڑھنا آتا ہو، تو میں پوچھتا ہوں پڑھنے والوں میں کیا ان کو سمجھ بھی آتی ہے؟ ان کو معنی بھی سمجھ آتا ہے؟ یہ قرآن جو روشنی کا مینار ہے، یہ قرآن جو تمام جہالتوں سے پاک ہے، یہ قرآن جو نور ہی نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس نور کو ہم نے چھوڑ کے جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں رہتے ہوئے پکارتے ہیں کہ ہمارے مسائل بہت ہیں، ہمیں مسائل کو حل کرو، فلاں کرو۔ ارے پورے مسئلوں کا حل تو کتاب میں ہے، لیکن تم کتاب کو تو چھوڑ دیے اور نعرہ لگاتے ہو اسی پاگل کی طرح جو پاگل
ٹارچ تو اپنے بغل میں دبائے ہوئے رات کے اندھیرے میں گھٹا ٹوپ بجلیاں ہو رہی ہیں اور زور کی بارش پڑ رہی ہے، نیچے راستہ بہت کٹھن ہے اور پہاڑی علاقہ ہے اور جگہ جگہ سنگلاخ چٹانیں ہیں اور پتریلی زمین ہے اور سوراخ ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں اور پانی کے کیا ہیں بچھو اور پانی کے سانپ ہیں، اور وہ ٹارچ استعمال کیے بغیر چیخ رہا ہے کہ مجھے اندھیرے میں کوئی بچا لے، مجھے اندھیرے میں کوئی بچا لے، میں جانے نہیں پا رہا ہوں، تو آپ اس کو پاگل نہیں کہیں گے کہ بیوقوف، تیرے کے بغل میں ہی ٹارچ رکھی ہوئی ہے، نکال استعمال کر اور روشنی میں آگے چل کے جا۔ بعینہ ہی اسی طرح ہم پاگل بنے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہمارے پاس انجینئرز نہیں ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹرز نہیں ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ویسٹرن کلچر دیکھو، کیا ڈاکٹر ہیں، کیا انجینئر ہیں، کیا علم ہے ان کے پاس، کیا دولت ہے، کیا شاندار بلڈنگیں ہیں، کیا بڑے بڑے محلات ہیں، کیا میکینزم ہے، کیا سائنس ترقی ہے۔ دیکھو ہم ان سے سیکھنا ہے۔ رے پاگلو، ہماری ہی کتاب پڑھ کے، ہمارے ہی علوم پڑھ کے، ہمارے ہی فنون پڑھ کے وہ لوگ روشنی پائے، اور وہ لوگ اسی سے نکالتے ہیں اصول و ضوابط جو کتاب رب العالمین نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ لیکن ہم اس کتاب کو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار کہا یہ کتاب اصل روشنی ہے، اس کا علم حاصل کرو۔ قد جاءکم من اللہ نور۔ ہمارا ایک ٹولہ تو اس نور کو لے کے جناب محمد الرسول اللہ کو نور بنانے پہ ٹلا ہوا ہے۔ ارے بدبختو، اگر وہ نور ہوتے تو پھر مشرکین مانتے کیوں نہیں؟ ان کا مسئلہ ہی یہی تھا کہ آپ نور کیوں نہیں ہوئے، وہ مانے کیوں نہیں پورے؟ 13 سال کی محنت میں مشرکین مکہ، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، یہ بڑے بڑے سردار اللہ کے رسول کو مانے کیوں نہیں؟ اسی واسطے نہیں مانے کہ وہ کہتے تھے کہ ابشر یہدوننا فکفروا فتولوا واستغنى اللہ۔ ہم ایک انسان کی بات مان لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نور بن کے کیوں نہیں آیا؟ یہ فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ ہم فرشتہ نور آتے تو ہم مان لیں۔ ہم کیسے مانے جو بازاروں میں کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے؟ مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا۔ اللہ کہتا ہے بدبختو، اگر زمین پر بھی فرشتے چلتے پھرتے تو ہم تب جا کے کیا کسی فرشتے کو بھیجتے رسول بنا کے جو مکمل آئیڈیل ہوتا۔ جب انسان چلتے پھرتے بستے ہیں تو ہم آئیڈیل بھی انسانی کو بنا کے اتاریں گے۔ قل، کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا انسان۔ تو مشرکین مکہ مانا ہی اس واسطے نہیں کہ آپ نور نہیں ہیں، اور ہم غلط فہمی میں جہل میں آئے، ہم نے کہا کہ نور اللہ کے رسول۔ اللہ نے کہا کہ نور نہیں، نور تو کتاب ہدایت ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ یہ کتاب مبین، روشن کتاب جو ہے نا، یہ نور ہے، اس کو پڑھو، اس کو علم حاصل کرو، یہ علم نور ہے۔ لیکن ہم نے نہ قرآن پڑھا، نہ آ کر اس کا ترجمہ پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ علوم فنون کا، نہ دنیا میں کچھ استعمال کیا، نہ آخرت کا علم پڑھا۔ آج دور حاضر میں، دور حاضر کے اندر علم کی ضرورت و اہمیت پر خطاب کرنا مجھے اس امت اور اس قوم سے ہے جس کا طرے امتیاز ہی علم ہی تھا۔ یہ خود ایک بہت بڑی ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ ہم نے علم کو چھوڑ دیا، جبکہ اللہ رب العالمین میں قرآن میں جگہ جگہ علم والوں کی فضیلتیں بیان کی۔ ایک تو وہی ہے جو میں نے ابھی آیت پڑھ کے آپ کو سنائی، اقرا، پڑھو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی امی سے۔ کیوں؟ بتا دیا کہ اگلے جہاں میں اگلے آنے والی نسل، خاص طور پر امت محمدیہ کی شان پڑھنے لکھنے میں ہوگی، قلم سے ہوگی۔ اسی واسطے پڑھنے کا ذکر بھی آ گیا، قلم کا ذکر بھی آ گیا۔ فرمایا کہ اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اس کے نام کے ساتھ جس نے تم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو
خون کے منجمد ٹکڑے سے، یا کہہ لیجئے کہ خون کے منجمد لوتھڑے سے خلق، اور اس کے بعد فرمایا علق۔ علق کہتے ہیں خون کا وہ حصہ یا خون کا وہ منجمد ٹکڑا جس کے اندر ابھی ہڈیاں اور گوشت نہ آیا، اسے کہتے ہیں علق، چمٹا ہوا۔ یہ وہ خاص طور پر پیدائش کے مرحلے میں، ایمبرولوجی کے مرحلے کا سب سے پہلا اسٹیج ہے، جس کو سمجھنے میں دنیا کو تقریباً قرآن اترنے کے باوجود بھی 1300 سال لگے۔ 1300 سال بعد انہیں عقل آئی کہ مراحل کے اندر حمل کے بچے کا ایک اسٹیج وہ بھی ہوتا ہے جس کا نام علق ہے۔ 1400 سال پہلے رب العالمین نے بتایا کہ یہ علق سے میں نے تم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے۔ علم بالقلم، قلم سے جس نے تم کو تعلیم دی۔ نہ ہم کو قلم معلوم ہے، نہ ہم کو علم معلوم ہے، جہالت، نری جہالت۔ کتنے لوگ ہیں جن کو پڑھنا لکھنا عربی آتا ہے؟ بتاؤ نا جی، ہاں؟ کتنے لوگوں کے پاس علم ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ عربی میں مجھے لکھ کے بتائیں گے؟ بتاؤ، اپنا کلمہ لکھنا نہیں جانتی یہ قوم کیسے فلاح پائے گی؟ کیسے فلاح؟ کلمے کے الفاظ نہیں معلوم ہے کہ کیسے لکھیں، عموماً پڑھتے بھی غلط ہیں۔ اشہد ان لا، اشہد ان لا، ان لا لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ وہاں یرملون کا قاعدہ ہے ادغام کا، اللہ پڑھیں گے لکھیں گے اللہ۔ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، کلمہ بھی نہیں پتہ ہے کہ کس الفاظ سے جڑا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بڑے دعوے ہیں، کتنے ہیں؟ اگر میں سیاہ بورڈ یہاں پر رکھ دوں اور آپ کو چاک پیس یا قلم ہاتھ میں دے دوں اور کہوں کہ محمد الرسول اللہ عربی میں لکھ کے بتاؤ، اعراب صحیح لگاؤ، ہے؟ لگا پائیں گے؟ پتہ نہیں، ہم نے کبھی توجہ دی ہی نہیں دینی علم۔ پڑھا بھی تو علم کو کیا سمجھ لیا؟ ڈاکٹر انجینئر لندن گئے، بڑا بیرسٹر ہے، فلاں ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر، لندن میں پڑھا، امریکہ میں پڑھا، تو کیا ہوا؟ پر لگ گئے؟ کیا ہوا؟ آسمان سے تارے توڑ کے لائے؟ علم تو یہ علم ہے جو قرآن و حدیث کا علم ہے، اللہ نے اسی کو تو علم کہا نا جی۔ اس کو کہاں پڑھا؟ اس کو کیسے حاصل کیا؟ سب سے پہلا امتیاز اقرا، اب گنتے جائیے۔ دوسرا امتیاز فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، آپ گنتے جائیے۔ جمعہ کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے، پھر بھی مجھے جو وقت دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا اس کے اندر آپ کو پورا پیغام پہنچا دوں۔ جو کچھ میرے ذہن میں نے کیا ہے ٹاپک کے مطابق جمع کیا کتاب و سنت کو، وہ باتیں میں آپ تک پہنچا دوں۔ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطا کرے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30، آپ اٹھا کے دیکھیے جا کے گھر میں۔ یہ واقعہ بھی علم پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ فرمایا کہ ہم نے کہا، وہ موقع یاد کرو جب ملائکہ سے ہم نے کہا تھا ایک خلیفہ بنانے والا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں کا ایک چھوٹا سا جملہ، وہ کیا ہے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ ایسی مخلوق کو تو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گی اور ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کرے گی، قتل کرے گی، لڑائی جھگڑا کرے گی۔ ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہیں ہی تیری تسبیح، تیری تمجید، تیری تعریف بیان کرنے کے لیے۔ ہم رہتے ہوئے ایک اور مخلوق کو کیا ضرورت جو خون خرابہ کرے گی، فساد کرے گی زمین میں؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اللہ کہتا ہے وہ آدم کی تخلیق کا بڑا مرحلہ ہے، کیونکہ اصل میں مجھے وہ قصہ سنانا نہیں ہے، میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، اس واسطے جمعہ کا لحاظ کرتے ہوئے، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، سجدہ کروایا ملائکہ سے، وہ سب واقعہ ایک طرف۔ اب اللہ کہتا ہے کہ پھر اس بات کا توڑ جس میں فرشتوں نے کہا
اے اللہ ایسی مخلوق کو تو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے گی، خون خرابہ کرے گی؟ اس کا جواب اللہ نے کیسے دیا؟ کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا۔ علم، اللہ نے حضرت آدم کو ہر چیز کا علم دیا جو دنیا میں پیدا ہوا یا پیدا ہونے والا تھا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں زمین، آسمان، چاند، تارے، سورج، جو دکھتا ہے ان سب کو کیا کیا کہتے ہیں؟ ان سب کے نام اللہ نے حضرت آدم کو سکھا دی۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرمایا ثم عرضهم علی الملائکہ، ملائکہ کے سامنے حضرت آدم کو پیش کیا، کھڑا کر دیا، کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، تم نے جو اعتراض پیش کیا تھا، تم نے جو جملہ کہا تھا انسان کے بارے میں کہ زمین میں فساد برپا کرے گا اور لڑائی جھگڑا کرے گا، اگر یہ بات صحیح ہے مجھے بتاؤ باسماء ہؤلاء، اسے کیا کہتے ہیں، ان کے ناموں کو بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ تو فرشتوں نے ہاتھ اٹھا دیے، قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہے اس بات کا، الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہم کو دیا ہے۔ معلوم ہوا فرشتوں کو وہ علم نہیں ملا جو حضرت آدم کو ملا، آدم کو کل علم ملا، فرشتوں کو جز علم ملا، جزئی طور پر معلوم تھا، جس فیلڈ سے وہ تعلق رکھتے تھے وہ معلوم تھا فرشتوں کو۔ اللہ نے دنیا میں جتنی چیزیں تھیں ان تمام کا علم حضرت آدم کو دیا۔ اب مقابلہ دونوں کا یوں ہو رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو انسان خون خرابہ کرے گا، ایک دوسرے کو قتل کرے گا، تو اب ذرا بتاؤ ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان کائنات میں یہ چیزیں جو ہیں جو آدم تم سے پوچھیں گے تو جواب دو۔ تو فرشتوں نے کہا، اپنی ہار گویا کہ مان لی، کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں تو صرف اتنا معلوم ہے جتنا تو نے سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو دراصل کیا ہے، حکمت والا اور علم والا ہے۔ تب جا کے اللہ نے کہا کہ قال یا آدم، اے آدم انبئہم باسمائہم، بتاؤ انہیں ان کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے فرشتوں کو بتائے اس کو یہ کہتے ہیں، 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 وہ نام بتائے جو اللہ نے ان کو سکھائے، تب جا کے اللہ نے کہا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کیا میں نے سب سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ میں وہ تمام غیب جو آسمان اور زمین کا ہے جانتا ہوں؟ تو تم نہیں جانتے، تم بے جائے اعتراض کر بیٹھے کہ انسان فساد کرے گا اور تم اسلام خون خرابہ کرے گا، بلکہ یہ انسان اگر علم حاصل کر لے گا تو فرشتوں سے بھی سبقت لے جائے گا۔ جاہل نہیں، جاہل انسان واقعی فساد کرے گا۔ آپ ابھی بھی دیکھ لیجئے فساد کون کر رہا ہے؟ جاہل۔ قتل و غارت گری کون کر رہا ہے؟ جاہل۔ آئے دن یہاں پر قتل کے اخبارات پڑھتے ہیں، میں جب بھی آتا ہوں یا کوئی نہ کوئی قتل سنتا ہوں۔ حیدرآباد میں سر عام ہوا، کرنے والا کون ہے جی؟ عالم؟ نہیں۔ فاضل؟ نہیں۔ قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والا؟ نہیں۔ جاہل پکا، نہ دین کا نہ دنیا کا، ایسا قتل کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا جب علم سے کورے ہو گئے تو فرشتوں نے جو بات کہی تھی کہ یہ فساد فی الارض کرے گا اور ایک دوسرے کو قتل کرے گا، وہی بنو گے، وہی حالت ہوگی انسان کی۔ لیکن جب علم حاصل کر لے گا تو پھر فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ کیوں؟ فرشتے عالم کے لیے اپنا پر بچھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یاد رکھو عالم کے لیے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، حتیٰ کہ علم کے راستے میں کوئی بندہ نکلتا ہے تو فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اگر کوئی علم کے راستے پہ چلا اور علم کی تلاش میں اپنی زندگی گزارا تو جیسے وہ راستہ اختیار کیا علم حاصل کرنے کا، اس راستے کو اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جنت کے لیے گویا کہ وہ راستہ تلاش کر رہا ہے۔
اور اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں اور مخلوقات میں تمام لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ دعائیں کرنے والوں میں سمندر کے تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، اس کی حفاظت کر۔ یہ اہل علم کی شان ہے، یہ اہل علم کی شان ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی اہل علم کی شان بڑھاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کا علم رکھتے ہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالی علم والوں کو ان کے درجات بڑھاتا رہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ یہ خالی قصے سننے یا آ کر باتیں اپنے کان کے مزے کے لیے سننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی زندگی تبدیل کرو میرے بھائیو، اپنے آپ کو جانچو، محاسبہ کرو، کتنا وقت ہے جو تم کو ملا ہے لیکن تم ضائع کرتے ہو۔ عالم، علامہ، فقیہ اور اسی طرح حافظ اور اسی طرح بڑے بڑے علماء، ان کو بھی دن کے 24 آورز ہی ملے ہیں۔ جاہل، گنوار، کچھ علم نہیں رکھنے والا، اس کو بھی دن کے 24 آورز ہی ملے ہیں۔ عالم کو کیا ہے 30 آور، جاہل کو 24 آور نہیں ملے۔ انہوں نے اس کا صحیح استعمال کیا تو بہت اونچائی پہ پہنچے، جنہوں نے اس کا استعمال صحیح نہیں کیا تو جہل کے اتاہ گہرائیوں میں پہنچے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو ٹٹولو اور سوچو کہ ہم کہاں ہیں۔ واقعتاً ہم دراصل اس کے لیے علم کے لیے وقت نکال رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں اب کیا مولوی صاحب پڑھنا، عمر ہو گئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ باوجود بڑے امام مشہور ہونے کے بھی جب ان کے بارے میں ان کو معلوم ہوتا کہ ان کے بستی میں کوئی علم والا آیا ہے، عالم آیا ہے، تو بچوں کی طرح بستہ لے کے بھاگتے اس عالم سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ لوگ کہتے امام آپ خود علم کے پہاڑ ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ علم کے لیے کوئی حد اور علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بات اس کو معلوم ہے جو مجھے معلوم نہیں ہے تو میں حاصل کرنے کے لیے اسی طرح دوڑ لگاؤں گا جیسے تم دیکھ رہے ہو۔ مجھے اس سے کوئی عار نہیں ہے، کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ ابھی بھی سوچو، بیٹھو، دیکھو کتنا وقت ہے ہم واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام، دل لگی مندی کھانے میں، چائے پینے میں گزارتے ہیں۔ علم کتنا حاصل کیے۔ اگر آپ کو توحید کے خلاف کوئی بات آتی ہے، آج ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، ہاں، جن کے نمبرات ہیں جو کچھ بول لیتے ہیں، ہاں، خاص طور پر میں اس کا شکار ہوا ہوں، اس واسطے بول فوری طور پر SMS، اور سب یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کا جواب دو۔ کیوں مول صاحب ہی دینا ہے کہ آپ نہیں دینا کیا؟ ہاں، پوری ذمہ داری مجھے پہ ہے، آپ پہ کچھ نہیں ہے۔ آپ بھی تو علم حاصل کرو نا، آپ بھی تو پڑھو نا۔ یہ توحید اور شرک کا مسئلہ ہے نا، کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، فقہ کا مسئلہ تو نہیں ہے نا جی۔ ہاں، جو بندہ کھلے عام بکواس کرتا ہے، جو بندہ کھلے عام توحید پر گرہ لگاتا ہے، جو بندہ کھلے عام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم المدد پکارتا ہے، یہ تو صراحتاً شرک سب کو معلوم ہے، ہمارے اپنے توحید والے بھائیوں کو بھی معلوم ہے۔ لیکن جواب پوچھتے مول صاحب آپ بولو، کیوں آپ نہیں پڑھ سکتے تھے؟ آپ کتاب التوحید نہیں پڑھ سکتے؟ آپ قواعد الاربع نہیں پڑھ سکتے؟ آپ علامہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ ابن عثیمین کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے رحمہ اللہ؟ ابن باز کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے؟ کشف الشبہات نہیں پڑھ سکتے؟ انگریزی میں ہے، تمل میں ہے، اردو میں ہے، تمہاری کون سی لینگویج میں چاہیے؟ یہ کتابیں ٹرانسلیٹ ہو کے آ چکی ہیں۔ آپ نے توحید کا علم کتنا حاصل کیا؟ توحید کے اقسامات کتنے معلوم ہیں آپ کو؟ توحید کی قسمیں کتنے ہیں؟ ان قسموں کی تعریف کیا ہے؟ ربوبیت کی تعریف کیا ہے؟ الوہیت کی تعریف کیا ہے؟ اسماء و صفات کی تعریف کیا ہے؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک بیسک نالج ہے ہر بندے کے لیے۔ ہم نے کبھی اس پہ وقت نہیں لگایا۔
کوئی کہتا ہے کہ مول صاحب میں اللہ کے فضل سے کیا ہے آپ کے بیانات سنا، آج سے 5 سال پہلے میں تبدیل ہو گیا۔ 5 سال سے اب تک تو نے علم کیا حاصل کیا؟ 15 سال پہلے تبدیل ہوا، 15 سال سے اب تک تو نے علم کیا حاصل کیا؟ خاص طور پر ذمہ داروں کو تو مجھے دل کٹتا ہے، غلط سمجھ لیتے ہیں، لیکن میں مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، پوزیشن پہ ہیں، پریزیڈنٹ، سیکریٹری، وائس پریزیڈنٹ، ٹریجرر، فلاں فلاں، ہماری جمعیت کو چاہیے کہ وہ قید لگا دے کہ پوسٹ پہ آنا ہو تو کم از کم کتاب التوحید، قواعد الاربع، کشف الشبہات پڑھنا ہے، تب پوسٹ پہ آئے گا، تاکہ اسے کم از کم والے جو کم از کم، ہاں آپ اسے غلط مانو، یہ درد دل ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں، ہمارے اپنوں کو بھی نہیں پتا، مسجد کے ذمہ داروں کو بھی نہیں پتا، 15-20 سال سے متولی ہے، ایک کتاب نہیں پڑھی۔ کیسے بھائی متولی ہے؟ کیسے پریزیڈنٹ ہے؟ مجھے کس سے لینا دینا نہیں ہے، کوئی بلائے نہ بلائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کل اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، وہاں سوال ہوگا، وہاں مجھے جواب دینا ہے۔ ہاں ہماری دراصل یہ تنگ دلی اور ہمارا دراصل کیا ہے، یہ چاپلوسی ہم کو غلط کر گئی۔ اہل علم کا طبقہ ہمیں بیدار کرنا ہے کہ دیکھو پوسٹنگ پہ کوئی نہیں آ سکتا جب تک کہ کیا ہے، کم از کم کتاب التوحید نہیں پڑھ لیتا۔ اب مختصر پڑھے، صالح فوزان کی بھی ہے، یا امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی بھی ہے، ان کی پڑھے یا ان کی پڑھے، لیکن پڑھے توحید کی نالج ہو اس کے پاس، تب آئے۔ علم کی آج انتہائی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ ایک زمانے میں علم کی ضرورت تھی، اسلام کے ابتدا میں علم کی ضرورت تھی، میں کہوں گا کہ علم کے بغیر بھی معاشرہ اتنا علمی تھا کہ بس اس معاشرے میں جی لینا بھی کافی تھا۔ کیوں؟ اہل علم کی صحبت بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ صحابہ کا دور ہو، تابعین کا دور ہو، تابع التابعین کا دور ہو، کیوں جی اتنا دور؟ اتنی نزدیک بھی کر لے کہ کم از کم خلافت کا جو دور تھا، کتنی بگڑی خلافت ہی صحیح، 1922 یا 24 تک جو کچھ بھی عباسی خلافت کے بعد عثمانی ترک آئے، وہ دور بھی کچھ تھا، تو تب بھی کچھ نہ کچھ اصل چیزیں وہ معاشرے میں، مسلم معاشرے میں رہے گا تو جان لے گا۔ ہاں حتیٰ کہ ہندوستان کے اندر مغلیہ سلطنت کتنی بگڑی ہوئی ہی کیوں نہ ہو، لیکن پردے کی اہمیت عمومی کیا ہے، مکتب کا سلسلہ، بچے کو سب سے پہلے اسے کیا ہے، الف با پڑھانا، فارسی پڑھانا، عربی پڑھانا، ہر ایک گھر کا بنیادی طور پر فرض تھا۔ کوئی بچہ اسکول جائے یا نہ جائے اس سے پوچھا نہیں جاتا تھا، لیکن بچہ مکتب جاتا ہے یہ پوچھا جاتا تھا، اور اس کو عربی فارسی آتی تھی، گویا کہ وہ انگریزی طبقے کا فرد ہی کیوں نہ ہو، کلین شو کیوں نہ ہو، لیکن عربی میں اتنا ٹاپسٹ تھا کہ اچھے اچھے اشعار کہتا تھا۔ آپ علامہ اقبال کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کی فوٹو دیکھ لیجئے، بالکل شیونگ، لیکن عربی کے اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کے اشعار عربی میں بھی ہیں۔ ہاں سر سید احمد خان پکے شیعہ اور عقائد کے بگڑے ہوئے، لیکن علم اتنا تو تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی قائم کر لی، اور بہت بڑے بہترین لکھنے والے ہیں۔ ان کو کس نے سکھایا؟ کون سی یونیورسٹی سے آئے؟ وہ یونیورسٹی قائم نہیں ہوئی تھی، گھر میں ہی وہ طریقہ کار تھا کہ بچے کو سب سے پہلے جو تعلیم دی جاتی تھی فارسی، اردو اور عربی کی دی جاتی تھی۔ تو 1857 تک بھی جہاں مغلیہ سلطنت تھی، علم تھا، یہاں پر کچھ نہ کچھ معاشرے سے ہی سیکھ لیتا تھا بندہ۔ لیکن آج جو دور حاضر کا مسئلہ ہے نا جی، باوجود میڈیا، باوجود نیٹ، باوجود فلاں فلاں ایپ، باوجود آپ کے ہاتھ میں موبائل ہونے کا، اتنی سنگین جہالت ہے، اس سے بڑی جہالت کبھی نہیں آئی دنیا کے اندر۔ کیوں؟ جو علم بول کے پیش کیا جا رہا ہے وہ پورا جہل ہے۔ ایسا دور کبھی نہیں آیا، ایسا دور کبھی نہیں آیا۔ ہاں آپ کو 24 آورس میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں موویز، میں آپ کو بتاؤں وہ حقیقت ہے یا دھوکہ ہے؟ بولو کیا یہ حقیقت ہے؟ وہ پوری شوٹنگ ہوئی دھوکہ ہے جی۔ وہ انہیں مرنے والا، مارنے والا، بڑے کیا ہے معاشرے کے لیے ہیرو بننے والا، زیرو بننے والا، وہ مارنے والا، وہ غلط کام کرنے والا، اچھا سب شوٹنگ دھوکہ، جھوٹ۔ صحیح میں ہوا کیا؟ نہیں۔
لیکن پبلک کیا سمجھتی اسے؟ صحیح سمجھتی. پبلک کو معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ شوٹنگ ہوئی ہے، اثر کیا لیتی؟ کیا کرے بھائی انہیں، کیا اچھا آدمی بھائی، کیا ایکٹنگ کرا. ارے ایکٹنگ کرا تو اچھا آدمی، ایکٹنگ کرا تو گالی دینا چاہیے. کیا رے ایکٹنگ کرتا بولتے ہیں ہمیں، بولتے نہیں بولتے ہمیں، کیا رے ایکٹنگ کر لے گو، کیا مطلب، گالی دیتے ہیں. لیکن ایکٹرز کو عزت دیتے ہیں. لا حول ولا قوہ. اتنا جہل کبھی آیا ہوگا دنیا میں؟ ایسا جہل کبھی آیا ہوگا دنیا میں؟ معلوم ہے جھوٹ ہے، معلوم ہے ریکارڈڈ ہے، معلوم ہے یہ سب دھوکہ ہے، لیکن اس کے پیچھے باغ کے مثالیں دیتا کہ کیا زبردست مووی دیکھو جی، کیا بہترین بتایا، معلوم کیا جی بتایا، پورا ایکٹنگ میں پیسہ لے کو بتایا. صحیح ہے کیا وہ؟ صحیح کیا وہ؟ تاریخ کو بدل کے بتایا. اسی واسطے مسلم علماء اور صلحاء اور بڑے بڑے دانشور پریشان ہیں کہ میڈیا ایسا کیوں بتا رہا ہے، حالانکہ ہے نہیں نا. کیوں؟ ہماری پبلک دیوانی ہے کہ میڈیا کیا بتاتا وہ سچ بولتی، حالانکہ میڈیا وہ سب کچھ بتا رہا ہے جو سچ نہیں ہے، صرف وہ بتا رہا ہے جو جھوٹ ہے، کبھی سچ نہیں بتاتا. اور سچ کو جھوٹ، اتنی بڑی جہل، اتنا بڑا جھوٹا زمانہ دنیا میں کبھی نہیں آیا ہوگا. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے، سنوات خداعات، فرمایا دھوکے باز سال آئیں گے. دھوکے باز سال، کچھ سال ایسے آئیں گے جو پورا کا پورا سال ہی دھوکا ہوگا. خداعات. اسی زمانے میں ہم گزار رہے ہیں جہاں دھوکا، جہل، علم بالکل ہی مخفوض ہے. علم مخفوض ہے میرے بھائیو، علم مخفوض ہے. ہم تو دل کٹ کے کہتے ہیں، اہل علم بھی ممبر و محراب پہ بولتے ہیں تو کیا ہے، پورا پلیتا لے کے چڑھ کے بولتے ہیں. وہ خود سے بولنے کا، وہ خود سے حفاظت، وہ خود سے احادیث کو حفظ کرنے کا، وہ خود سے قرآن کی آیتوں کو حفظ کرنے کا کہاں گیا زمانہ؟ علماء اہل علم جب ممبر و محراب پہ کھڑے ہوتے تو فوارے نکلتے علم کے، کہاں گیا وہ زمانہ؟ کیوں نہیں یہ محنت کرتے لوگ، اور کیوں نہیں عوام کو پیش کرتے؟ آج حالات بہت سنگین ہیں، اور بولنے والے کی زبان کو نوچ لی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے تو کیوں بولا یہ بات، کیوں کوئی حقیقت بتا رہا ہے؟ یاد رکھو، اگر ہم نہ پلٹیں گے علم کی طرف، پھر وہ چیز بھی دور نہیں ہے جو سب سے بڑا جاہل بن کے آئے گا، دجال. ہاں، دجل سے دجال ہے، سب سے بڑا کذاب، جھوٹا. ان جھوٹوں پر عام ہو جائے گے تو پھر ان جھوٹوں پر سب سے بڑا جھوٹا آئے گا جس پہ یقین کر لیں گے. یاد رکھو، سچے لوگوں میں نہیں آئے گا. جب جہل عام ہو جائے گا، ہر شعبدہ بازی کو کرامت سمجھ کے اسے پوچھنے لگیں گے، ایسا دور ہوگا جب دجال آگے کہے گا کہ میں بھی نبی ہوں جی. دیکھو میں کہتا ہوں آسمان سے بارش برسا، بارش ہوگی. زمین کو کہتا ہوں کہ خزانے نکال، خزانے نکلیں گے. میں کہتا ہوں کہ میرے پیچھے آؤ خزانوں کو، تو خزانے پیچھے آئیں گے. ایک شخص آئے گا، کہے گا کہ تجھے کیا چاہیے، کہے گا کہ میرے باپ کو زندہ کر دے، میری ماں کو زندہ کر دے، میں دیکھ لوں تو میں مان لوں گا تو اللہ ہے، تو خدا ہے. وہ قبر کی طرف جائے گا، اس کے کہے گا کہ ماں باپ سے کہ فلاں بندے کے ماں باپ نکلو باہر. وہ مٹی جھاڑتے ہوئے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے. وہ بولے گا کہ ہاں جی تو بہت بڑا کیا ہے، خدا ہے، تو ہی اللہ ہے، میں ایمان لایا. جہل اتنا عام ہوگا. حالانکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ جنات اور شیاطین کو حکم دے گا کہ ماں باپ کی شکل میں کیا کریں، اپنے آپ کو بدلا کے لا کے پیش کریں. یہ شعبدہ بازی کی دنیا آج بھی ہو رہی ہے. آج بھی شعبدہ بازی کو کرامت کہہ کے جاہل قسم کے علامہ نقش بندی بولے. علامہ کیا، وہ جہالہ نقش بندی ہے یا جہال ہے. ہاں، اسے علامہ نقش بندی بول کے لوگ پیش کر کے کہتے ہیں کہ کیا بولا دیکھو. ہاں کہ کیا قرآن کی ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتا، حدیث کی ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتا، حدیث کی ایک لفظ صحیح نہیں پڑھ سکتا. میں چیلنج دے کے دے رہا. اس کو ہم علامہ کہہ کے قبول کیے بیٹھے ہیں، اور ہمیں کیا ہے، کوئی تحریک توحید کی نہیں چلتی کہ ہم اہل توحید کیا کریں اس زمانے میں، عوام کے لیے مر مٹیں، علم کو پھیلائیں، قرآن کو پڑھائیں. یہ چیزیں ہمارے دل کے اندر نکلتی نہیں ہیں. تو پھر یہ دل کیا ہے؟ ایسا دل ہی نہیں چاہیے جس کے اندر رمق دمق بھی نہیں ہے ایمان کی. کیوں؟ فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ.
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. جو کوئی منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے تم میں سے، سب سے پہلے اس کو روکنے کے لیے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ کا استعمال کرے. ہاں نہیں ہوگا بیان میرے ایریے کے اندر اس بدبخت کا، یہ جاہل ہے، علانیہ شرک بکتا ہے. کرے کب؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. نہیں ہو سکتا یہ ہاتھ سے، کم از کم بولے تو صحیح. ہاں بولنے والے کو بھی منہ لوچ لو تم. آج میں بول رہا ہوں تو مجھے پکے کچے گالیاں آتی ہیں نیچے کمنٹ میں. کیا کروں جی؟ چھوڑ دو اس کے لیے بولنا. میرا سوال اللہ سے ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جیسے یعقوب کہا کرتے تھے علیہ السلام، اے اللہ مجھے شکایتیں ہیں تو تیرے سے، میں کیا کروں عوام سے شکایت. بولنا تو ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اتنا بھی ایمان نہیں دے رہا اجازت، اس سے بھی کمزور. فَبِقَلْبِهِ، کم از کم دل کو تو برا محسوس کرے نا جی کہ کیا ہو رہا ہے، میں کیا کروں، میں کچھ نہیں ہوں. یہ بھی افسوس نہیں ہے تو فرمایا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. یہ بھی نہیں ہوا تو اس کے بعد اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. یہی حالت میں ہم جی رہے ہیں. اب مسلمانوں، ایمان کی حدت، ایمان کے لیے کچھ کرنے کا کام تبھی آئے گا جب علم آئے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا شہید اللہ انہ. اب آ گئی وہ بات جو میں نے آیت کو ترجمہ نہیں کیا، کچھ باتیں اہم تھی تو میں نے آپ کو کہہ دیا. لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بھول گیا. نہیں بھولا، میں تو اپنے برابر ٹاپک پہ آ رہا. فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 18 میں شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اللہ اپنی گواہی خود دیتا ہے. اچھا، اللہ تو اپنی گواہی خود دیتا ہے. اللہ تو عالم الغیب والسماوات ہے، تو اللہ اپنے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. اللہ گواہی دیتا ہے میرے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں. اب اس لیول کے ایمان پہ کون پہنچے دوسرے؟ والملائکہ، ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں. کیوں؟ ملائکہ بھی اللہ کے ملکوت اور جبروت کو دیکھتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی مملکت کو. آسمان کے فرشتے، زمین کے فرشتے، کئی ایسے غیب ہیں جو ہم کو غیب ہیں لیکن ان کو غیب نہیں ہیں، تو ان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اللہ کی گواہی ہو، اللہ تو عالم الغیب ہے. فرشتوں کی گواہی ہو، فرشتوں کیا ہے؟ وہ سب کچھ دیکھتے ہیں جو ہم کو نہیں دکھتا. تو یہ دونوں کی گواہی کے ساتھ اسی لیول کی گواہی کو اللہ نے کس کو جمع کیا پتہ ہے؟ کتنا اونچا مقام دیا پتہ ہے؟ فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ معبود برحق نہیں ہے. یعنی دیکھ کے جو ایمان فرشتوں کا ہوتا ہے، اہل علم پڑھ کے وہ ایمان وہاں تک پہنچ جاتا ہے. آپ شاید یہ آیت کو سمجھے یا نہ سمجھے پتہ نہیں ہے. کتنی بڑی اور کتنی اونچی آیت ہے اہل علم کے بارے میں پتہ ہے؟ فرشتے دیکھتے ہیں آسمان اور زمین کے بڑے بڑے عجائبات، تب جا کے ان کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور ایک مومن بندہ کچھ بھی نہیں دیکھتا. حتیٰ کہ ہمارے زمانے میں تو رسول بھی غیب ہے، نہ وحی کو دیکھ سکا، نہ قرآن اترنے کو دیکھ سکا، نہ اللہ کو دیکھا، نہ فرشتے کو دیکھا، نہ رسول کو دیکھا. لیکن پڑھ کے وہ علم سے حاصل کیا کہ فرشتے کے ایمان پہ آ کے کھڑا ہو گیا. اللہ کہتا ہے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اہل علم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جو دیکھ کے ایمان لایا اس کے برابر اہل علم پہنچ گئے. اہل علم کا یہ مرتبہ اس سے بڑا کوئی اور مرتبہ نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اہل علم کو بنایا. جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین
وللمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.